ہمارے خطبہ کا موضوع ہے ماہ رجب میں دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا اور اسلام میں نت نئے اعمال سے منع فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ رب کی جانب سے جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کی پیروی کرو، اس کے سوا کسی من گھڑت سرپرستوں کی اتباع نہ کرو، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس نے مشروع کیا، جس کا حکم فرمایا اور جو اس کی رضا جوئی کے لیے ہو، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات و خرافات سے ڈرایا۔ آپ کا فرمان عالی ہے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ یاد رکھو دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی کا نزول ہو آپ پر اور آپ کے اصحاب کرام اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا، دانتوں سے جکڑا۔ اما بعد، مسلمانوں، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ ماہ رجب ہے، اور یہ حرمت والے 4 ماہ میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے یہ ہیں ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اسلام کا صحیح چہرہ مست کرنے کے لیے نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے اور انہیں انبیاء و اولیاء کی آڑ میں بڑھاوا دیتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دین میں بدعت و خرافات کا رواج ہر بلا و فتنہ کی جڑ ہے۔ شیطان اس بات پر مکمل حریص ہے کہ لوگوں کو اصل دین سے روکے۔ اگر ان میں دین سے بے رغبتی دیکھتا ہے تو اس پر ہمت افزائی کرتا ہے اور ان کے لیے معاصی و نافرمانی کو مزین و آراستہ کر کے پیش کرتا ہے اور ان کے لیے شکوک و شبہات کے دروازے کھولتا ہے، اور اگر ان میں دینی محبت و جذبہ پاتا ہے تو انبیاء و صالحین کی محبتوں کی آڑ میں شرک و بدعات، خرافات و زیادات کو داخل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ سارے لوگ ان اشیاء سے ہوشیار رہیں اور جان لیں کہ اسلام کامل مکمل دین ہے، اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ اسلام کے نام پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی دلیل دیکھ لیں تاکہ اجر و ثواب کا حصول ہو، ورنہ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اور اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دین میں کوئی بدعت ایجاد کی جو اس میں نہیں وہ مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بس تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے دانتوں سے جکڑنا اور اسلام میں نئی اشیاء سے بچتے رہنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ دشمنان اسلام نے کچھ عام بدعتیں ایجاد کیں اور کچھ بدعتیں خاص مہینوں میں۔ ماہ رجب میں کئی ساری بدعات پرورش پا چکی ہیں۔ ہر بندہ مسلم انہیں سمجھے اور اسے بچ کر رہے۔ ماہ رجب کے بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی پہلے جمعرات کو روزہ رکھے، اس کے بعد جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے مابین 12 رکعتیں نماز ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 12 بار پڑھے اور ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیر دے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 بار درود پڑھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ وہ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ یاد رکھیے یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 اور علامہ شوکانی نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 47 میں کی ہے۔ اس نماز کو دشمنان اسلام نے نماز رغائب کا نام دیا ہے جو بے اتفاق علماء اہل سنت بدعت و گمراہی ہے۔ صلاۃ الرغائب جو کہ بدعت ہے سب سے پہلے بیت المقدس میں ادا کی گئی، گئی اور وہ بھی 480 ہجری کے بعد، اس سے قبل کسی نے نہ پڑھی۔ اس پر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، نہ صحابہ و تابعین نے، اور نہ ہی چاروں امام رحمہم اللہ نے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الحوادث والبدع امام طرطوشی کی صفحہ نمبر 122۔ ماہ رجب کی بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں خاص روزے رکھے جائیں۔ بعض لوگ 6 روزے رکھتے اور اس کا ثواب بتاتے ہیں کہ اسے 60 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ بعض بتاتے ہیں جو اس ماہ میں 1 روزے رکھ لے اسے اللہ کی رضا حاصل ہو
ہوگی۔ دیکھیے امام شوکانی کی کتاب الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 439، بعض منحرف بتاتے ہیں کہ جس نے رجب کے 3 روزے رکھے اسے پورے ماہ کے روزے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جس نے اس ماہ میں 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ واضح رہے ہر ماہ 3 خاص روزے رکھنا 13، 14، 15 یا پورے ماہ میں 3 روزے کا حکم وارد ہے، لیکن اس ماہ رجب کی کوئی خصوصیت نہیں، خصوصیت کے ساتھ رکھنا بدعت ہے۔ ایسی ساری احادیث موضوع ہیں، سارے محدثین نے ان احادیث کو رد کر دیا ہے، لہذا خصوصیت کے ساتھ اس ماہ میں روزے رکھنا بدعت ہے۔ ہاں جو شخص ہر ماہ میں 3 روزے 13، 14، 15 کو رکھتا ہے وہ رکھے، جو ہر جمعرات اور پیر کو رکھتا ہے رکھے، لیکن اس ماہ میں خاص روزے رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ثابت نہیں۔ اس ماہ کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اس ماہ میں عطیرہ ادا کرے، جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ عطیرہ یہ ہے کہ آدمی بغیر نظر کے اس ماہ میں بکری ذبح کرے۔ یہ طریقہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، ابتدائی اسلام میں اسے برقرار رکھا گیا، پھر بعد میں ختم ہو گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ۔ فرع کہتے ہیں جانوروں کا پہلا بچہ جسے بتوں و اولیاء کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اور عطیرے کی کچھ حقیقت بھی نہیں۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث پاک میں فرع و عطیرہ کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں جو متاخر باسلام ہیں، اس سے وہ احادیث منسوخ ہیں جو عطیرہ کی حقائق و فضائل پر دلالت کرتی ہیں، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 7 ہجری میں فتح خیبر کے سال اسلام قبول کیا۔ اس ماہ کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اس ماہ میں یہ سوچ کر عمرہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ کبھی بھی ادا نہیں فرمایا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور اس کے متعلق کوئی مرفوع صحیح حدیث وارد نہیں، اور نہ ہی اس عمرے کی کوئی خاص فضیلت وارد ہے، لہذا ماہ رجب میں خاص طور پر سنت سمجھ کر عمرہ کرنا بدعت ہے۔ اس ماہ کی بدعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ رجب کی 27ویں رات کو جاگتے اور عبادتیں کرتے ہیں، اس میں اذکار، دعا اور نماز میں مشغول رہتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جبکہ معراج کی تاریخ تو دور کی بات، معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ آپ کو معراج ربیع الاول میں ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں ہوئی۔ تو جب مہینے اور تاریخ میں اختلاف ہے تو بندہ مسلم عبادت کے لیے شب و روز کیسے متعین کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مہینہ اور دن کا اختلاف ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس رات کو خصوصی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اگر مسلمان ابتدا سے یہ دن مناتے اور رات کو عبادتیں کرتے تو اختلاف کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ و مہینہ اگر متعین ہو جائے پھر بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس رات میں ایسے اعمال بجا لائے جائیں جن کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قطعا نہیں ملتے، لہذا ایسے اعمال بدعت ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس رات میں ایسے کام کیے جاتے ہیں جو منکر و بدعت ہیں، جیسے خاص کر اس رات کو مسجدوں میں عبادت کے لیے جمع ہونا، اگر بتی و لائٹیں جلانا، خاص روشنی کا انتظام کرنا جس میں فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، جبکہ ایسا کرنا اسلاف کرام سے ہرگز ثابت نہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں، یقیناً یہ بدعت و ضلالت ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان بدعات کا سخت اہتمام کرتے ہیں، وہ بسا اوقات نماز پنجگانہ با جماعت ادا نہیں کرتے، ان میں سے بعض نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن شرکیات و بدعات اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔ اس ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ بہت سے نام نہاد مسلمان رجب کے کوڑے بھی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اسے مبارک عمل ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیتے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ کسی زمانے میں مدینہ شریف میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ روزی کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، مگر قسمت نے وہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ جب کئی سال گزر گئے تو اس کی بیوی نے وزیر کے گھر جھاڑو دینے کی نوکری کر لی۔ ایک دن، یہ جھوٹا قصہ ہے لیکن لوگوں نے بنا کر سوار کر پیش کیا ہے، ایک دن اس نے محل کے قریب امام جعفر صادق کو دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ آج 22 رجب کو جو بھی نہا دھو کر میرے نام کے کوڑے بھرے، پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ورنہ قیامت کے دن وہ مجھے گریبان سے پکڑ لے۔ یہ سننے کے بعد لکڑہارن نے کوڑے بھرے اور شوہر کی واپسی کی دعا کی۔ ادھر لکڑہارا کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، وہ مال دولت لے کر مدینہ لوٹا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا۔ ایک دن وزیر کی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ اس کے محل کے ساتھ ایک اور محل ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس نوکرانی کا محل ہے جو کبھی یہاں کام کرتی تھی۔ اس کو بلایا گیا۔ اس لکڑہارن نے سارا قصہ سنا دیا۔
لیکن وزیرنی نے کونڈے کی حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تیرے شوہر نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ بس پھر کیا تھا، شام سے پہلے وزیر کی وزارت چلی گئی، کیونکہ چھوٹے وزیر نے اس پر غبن ثابت کر دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کا دوسرا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، جب کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، جس پر چھوٹے وزیر نے کہا کہ یہ بڑے وزیر کی کارستانی ہے، کیونکہ شہزادے صاحب جس طرف گئے ہیں وزیر کو بھی ادھر ہی جاتے دیکھا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معذور وزیر کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی جس میں خربوزہ تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے کھولا گیا تو شہزادے کا سر برآمد ہوا، جس پر میاں بیوی دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا تاکہ صبح ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ قید میں دونوں سوچنے لگے کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ جب بیوی نے امام جعفر صادق کے کونڈے اور اس کی حقیقت کو نہ ماننے کا ذکر کیا تو معزول وزیر نے کہا یہی وہ عظیم غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ اب دونوں مل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جس کے بعد صبح سویرے شہزادہ صحیح سلامت لوٹ آیا۔ اب بادشاہ بہت حیران تھا، اس نے ان دونوں کو جیل سے بلوایا، پوٹلی دیکھی تو اس میں واقعی خربوزہ تھا۔ پھر ان دونوں نے سارا واقعہ سنایا، جس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بڑے وزیر کو اس کا منصب واپس کر دیا اور چھوٹے وزیر کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ اور پھر بادشاہ اور اس کی قوم ہر سال دھوم دھام سے کونڈے منانے لگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس قصے کا، جس واقعہ کا کوئی سر نہیں، کوئی پاؤں نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی حوالے نہیں، یہ کونڈا ایسا بھونڈا ہے جس کا آج تک کوئی عربی نام نہ رکھا گیا، اور یہ لکھنؤ سے رائج ہوا اور اہل بدعت کے مابین جڑ پکڑ گیا۔ اس غلط قصہ، بلا حوالہ کہانی اور فرضی افسانہ کا اگر تنقیدی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس افسانے میں امام جعفر صادق کے نام پر کونڈے منانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ اس آیت کی تفسیر میں وما اہل سے مراد جانور یا کوئی اور چیز جسے اللہ کے سوا کسی نام سے پکارا جائے، اور اس سے مراد وہ جانور بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات عزا اور منات کے نام پر ذبح کرتے تھے یا آگ کے نام پر مجوسی کرتے تھے، اور اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت میں اس کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبرستانوں یا آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پر دے آتے ہیں، جیسے بہت سے بزرگوں کی قبر پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، مثلا دادا صاحب یا خواجہ کی نیاز کے بکرے یہاں جمع کروائیں۔ اب ان جانوروں کو چاہے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے حرام ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں بلکہ قبر والوں کی رضا مقصود ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم اور اس کا ڈر یا اس سے امید مقصود ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی سب حرام ہوں گی، چونکہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ماننی عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے ماننی غیر اللہ کی عبادت۔ جیسے امام جعفر کے نام کے کونڈے اماموں یا پیروں کے نام پر پانی یا دودھ کی سبیلیں، مثلا سبیل حسین عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں علم اور تعزیہ کے چڑھاوے وغیرہ، یہ سب شیاطینی چڑھاوے ہیں، غیر اللہ کی سبیلیں ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ نیز اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ امام جعفر صادق کا تعلق آل بیت سے ہے، جن کی نشو و نما توحید پر ہوئی، پھر انہوں نے قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے اپنے نام کے کونڈے منانے کا حکم کس طرح دیا جو کہ ہر حال میں حرام ہے۔ اس غلط قصے سے ان کی عزت و عظمت مجروح ہو جاتی ہے۔ اس مذکور غلط کہانی میں 22 رجب کو کونڈے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام جعفر کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 17 ربیع الاول 83 ہجری کو بے اختلاف روایت ہوئی، لیکن آپ کی تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے 15 شوال 148 ہجری کو وفات پائی۔ اگر آپ کی ولادت کی پہلی روایت کو سامنے رکھا جائے تو آپ نے 68 سال کی عمر پائی، اور آپ کی عمر کے 52 سال خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور باقی 16 سال خلفائے عباسی کے دور میں گزرے جن کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ رہی بادشاہت و وزارت تو اس وقت اس کا وجود پورے عرب میں نہیں تھا، پھر مدینہ میں وزارت و بادشاہت کہاں سے کود پڑی۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رجب کی 22 تاریخ کو نہ امام جعفر کی پیدائش ہے نہ ہی وفات، تو پھر اس کونڈے سے امام جعفر صادق کا کیا تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ شرکیہ رسم شیعوں کے گھر سے سنیوں کے گھر آئی ہے، جس طرح یہ لوگ عمر بن خطاب کی شہادت پر ہر سال جشن مناتے ہیں اور اپنے جد امجد ابو لؤلؤ مجوسی کو بابا شجاع الدین کا نام دے
دے کر اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی 22 رجب کو خوشی مناتے ہیں، کیونکہ 22 رجب کو ہی معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے۔ شروع میں یہ دشمن صحابہ کونڈوں کا نام لے کر خوشی مناتے ہیں، پھر لکڑہارے کا جھوٹا قصہ بنا کر اس گمراہ کن رسم میں سنیت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ رسم در حقیقت صحابہ دشمنی اور شرک کا دروازہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، بدعت و خرافات سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔